خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے موجودہ دور میں نہیں، قرآن ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات ایک خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، اور قرآن کو نسخے دیتا ہے ایک کے لیے بھی ہوتے ہیں، پورے عالم کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نسخہ میں نے عرض کیا سکون کا، اس کو مسلمان استعمال کرے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور کافر استعمال کرے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ سمجھ رہے نا فرق کیا ہے؟ مسلمان اللہ کو حکم سمجھ کر کرے گا تو دنیا میں سکون ملے گا، اور قیامت کو دیدار الہی ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بچایا ہے ہمارے لیے۔ دنیا میں تو انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، نبی کا معاملہ الگ ہے، پیغمبر کے اجازات اور پیغمبر کی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی۔ قیامت کے دن دنیا میں دیدار کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ باقی ہے، آنکھ فانی ہے، فانی آنکھ سے باقی خدا کا دیدار نہیں ہوتا۔ اور جب جنت میں آنکھ چلی جائے گی تو آنکھ بھی باقی ہوگی، اللہ بھی باقی ہوگی، اب باقی رہنے والی آنکھ سے باقی رہنے والی ذات کا دیدار۔ دنیا میں اس نے فنا ہو جانا ہے تو فنا ہونے والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بات سمجھائی نمبر 1، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھ کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات یاد آئی، کل مدینہ منورہ میں تھے، ایک شخص مجھے ملا اور وہ آئے تھے مسکت سے، عالم تھے، کسی مسئلے پر بات چلی تو مجھے کہتے رؤیت باری کا مسئلہ، اللہ کے دیکھنے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں قرآن کریم میں، میں نے کہا جو کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرکوا الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یعنی کہ قرآن کریم میں ہے ووجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی۔ لا تدرکوا الابصار اگر قرآن میں ہے، الی ربہا ناظرہ بھی تو قرآن کریم میں ہے نا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں، الی ربہا ناظرہ کا معنی یہ ہے تعویل، یعنی کہ اگر کس میں تعویل ہو سکتی ہے تو لا تدرکوا الابصار میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو تمہاری منشا کے مطابق تعویل کر لو، اور جو منشا کے مطابق نہیں ہوا تعویل کو حرام قرار دے دو۔ یہ بات صرف طلبہ سمجھتے جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تعویل کرنی تو ہر جگہ کرو، نہیں ہوتی پھر کہیں بھی نہ کرو۔ اور میں نے کہا جو اور بات بعد میں کریں گے، پہلے اس پہ بات مکمل کریں۔ یہ طریق سمجھ آ گئی، اس کا توڑ آپ کے پاس ہے، پھر بات کرو، اگلی بات پھر بعد میں کریں۔ ہمارے جو بہت سے باتیں مشہور ہیں میرے بارے میں، گفتگو نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں لیکن بنیاد بنا کے کرتا ہوں، بے بنیاد گفتگو کبھی نہیں کرتا، نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہ کسی اور کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بات سمجھائی، میں 2-4 باتیں عرض کروں، زیادہ نہیں۔ نمبر 1، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ میں سے ہر بندہ جو آج تک ہم نے نامحرم کو دیکھا اور یہ جرم کیا ہے، اس جرم کو جرم سمجھیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اور میں یہ قسم خدا کو اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جب اس عادت بد کی عادت پڑ جاتی ہے تو حرم میں جا کر بھی لوگ باز نہیں آتے، وہاں جا کر بھی یہی معاملہ رہتا ہے۔ اور جب اس عادت بد سے اللہ نجات دے دیتے ہیں تو پھر یہاں فیصل آباد کے بازار میں آ کر بھی لوگ نامحرم کو نہیں دیکھتے۔ بس گناہ ہو گیا، معافی مانگی، توبہ کریں، آئندہ نہیں کریں گے، ڈٹ جائیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں۔ قرآن کریم عمل کے لیے آیا ہے، قرآن کریم سب کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم عمل کے لیے۔ آپ یقین فرمائیں میں قرات کی محفل کو ایمان سمجھتا ہوں، میں اپنے حسن قرات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس میں مجھے تعجب ضرور ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سنانے والا داڑھی سے معلوم ہے، سننے والا داڑھی سے معلوم ہے، اور قرآن کریم پوری رات سنتے ہیں، نہ سنانے والے کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے نہ سننے والے کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ تو پھر مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے کہ ہماری محفل کس لیے؟ قرآن کریم تو پڑھے تو عمل کے لیے پڑھنا چاہیے، سنے تو عمل کے لیے سننا چاہیے۔ صرف لذت لینے کے لیے تو قرآن کریم کو نہیں سننا، صرف لذت لینے کے لیے تو قرآن کریم کو نہیں سننا۔ اگر میرے قرآن پڑھنے پر صرف لوگ کو لذت آتی ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی،
تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میرے بیان کرنے پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور لوگ بیان سن کے دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی۔ خیر میں آج کر رہا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، دنیا سکون کی متلاشی ہے اور سکون کا نسخہ قرآن نے دیا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو، اللہ سکون قلب عطا فرمائیں گے، اور سکون قلب کی وجہ سے اللہ بدن کو، اللہ دل کو طاقت دیں گے، اور جب دل کو طاقت ملتی ہے تو پھر انسان کی جسمانی اعضاء کو طاقت ملتی ہے، اور جب جسمانی اعضاء کو طاقت ملے تو پھر انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بدن کی طاقت کے لیے ادویات کھاتے ہیں، بدن کی طاقت کے لیے قیمتی چاک استعمال کرتے ہیں، بدن کی طاقت کے لیے گولیاں اور نہ معلوم کیا چیز استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، اگر کسی شخص کا معدہ خراب ہو، اگر کسی شخص کی انتڑیاں کٹی ہوں، اگر کسی شخص کا نظام ہضم کمزور ہو، آپ جتنے مقویات بھی دیں گے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کا معدے کو ٹھیک کرو، پھر مقویات کو دو، اس کے بعد بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہوں کی وجہ سے جس کا روحانی معدہ تباہ ہو، وہ جتنی نفلی عبادات بھی کرتا رہے اس کی روح طاقت نہیں پکڑتی۔ ہاں، اس آدمی کو گناہ سے توبہ کرا کے روحانی معدہ ٹھیک کراؤ تو پھر ایک مرتبہ اللہ کہنے سے بھی انسان کی مرضات خدا کی عرش تک جاتی ہے۔